بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، الحمدللہ ہمارے یوٹیوب چینل کے ذریعے سے خصوصاً خطبہ حضرات کے لیے جمعہ میں کسی خاص عنوان پر خطاب کرنے کے لیے مدلل مواد فراہم کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو کامیابی نصیب فرمائے۔ اس جمعہ خطبہ حضرات کے لیے معراج کے عنوان پر کچھ باتیں مدلل رکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز، معراج کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لایا۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت 15واں پارہ، سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ آیت معراج کو بتاتی ہے۔ معراج کے سلسلے میں اللہ نے اس آیت کو نازل کیا ہے، تو خطبہ حضرات اپنے خطبے میں اس آیت کو پڑھیں گے۔ اور دوسری چیز، معراج کے عنوان پر بخاری شریف کی حدیث ہے، طویل حدیث ہے، جس کا عربی متن نہیں پڑھا جائے گا، صرف ترجمہ کیا جائے گا، تاکہ ترجمے کے ذریعے سے خطبہ حضرات اپنے بیان میں، اپنے خطبے میں بہت ساری باتیں امت کو بتا سکتے ہیں۔ حدیث کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث حضرت مالک بن سعصع رضی اللہ عنہ کی سند سے نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں بیت اللہ کے قریب نیند اور بیداری کی درمیانی حالت میں تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کے درمیان میں سے ایک آدمی کا ذکر کیا۔ پھر سونے کا ایک تشت لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے آپ کے گلے سے لے کر پیٹ تک سینے کو چاک کیا، اور آپ کے پیٹ کو زمزم سے دھویا گیا، پھر اس کو ایمان اور حکمت سے بھر دیا۔ پھر ایک سفید جانور کو لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے اونچا تھا، جس کو براق کہا جاتا ہے۔ پس مجھے جبرائیل علیہ السلام لے کر چلے، یہاں تک کہ آسمان دنیا پر پہنچے۔ ان سے کہا گیا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ جبرائیل۔ کہا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا گیا کہ کیا ان کی طرف لانے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ جبرائیل نے کہا کہ جی ہاں۔ کہا گیا کہ ان کو مرحبا، آنا بہت اچھا ہے۔ پس میں آدم علیہ السلام کے پاس پہنچا، میں نے ان کو سلام کیا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ مرحبا، نیک بیٹے اور نیک نبی۔ پھر ہم دوسرے آسمان پر پہنچے، کہا گیا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ جبرائیل۔ کہا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا محمد۔ کہا گیا کہ کیا ان کو ان کی طرف لانے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ جبرائیل نے کہا کہ جی ہاں۔ کہا گیا کہ ان کو مرحبا، آنا بہت اچھا ہے۔ بس میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ کے پاس پہنچا، میں نے ان کو سلام کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مرحبا بھائی اور نیک نبی کے لیے۔ پھر ہم تیسرے آسمان پر پہنچے، کہا گیا کہ کون ہے؟ کہا کہ جبرائیل۔ کہا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا محمد۔ کہا گیا کہ کیا ان کی طرف لانے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جی ہاں۔ کہا گیا کہ ان کو مرحبا، آنا بہت اچھا ہے۔ پس میں یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا، میں نے ان کو سلام کیا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مرحبا بھائی اور نیک نبی کے لیے۔ پھر ہم چوتھے آسمان پر پہنچے، کہا گیا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ جبرائیل۔ کہا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا محمد۔ کہا گیا کہ کیا ان کی طرف لانے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جی ہاں۔ کہا گیا کہ ان کو مرحبا، آنا بہت اچھا ہے۔ پس میں ادریس علیہ السلام کے پاس پہنچا، میں نے ان کو سلام کیا۔ ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ مرحبا بھائی اور نیک نبی کے لیے۔ پھر ہم پانچویں آسمان پر پہنچے، کہا گیا کہ کون ہے؟ کہا کہ جبرائیل۔ کہا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا محمد۔ کہا گیا کہ کیا ان کی طرف لانے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جی ہاں۔ کہا گیا ان کو مرحبا، آنا بہت اچھا ہے۔ بس میں ہارون علیہ السلام کے پاس پہنچا، میں نے ان کو سلام کیا۔ ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ مرحبا بھائی اور نیک نبی کے لیے۔ پھر ہم چھٹے آسمان پر پہنچے، کہا گیا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ جبرائیل۔ کہا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا محمد۔ کہا گیا کہ کیا ان کی طرف لانے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ جبرائیل نے کہا کہ جی ہاں۔ کہا گیا کہ ان کو مرحبا، آنا بہت اچھا ہے۔ پس میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا، میں نے ان کو سلام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مرحبا بھائی اور نیک نبی کے لیے۔ پھر جب میں آگے بڑھا تو وہ رونے لگے۔ ان کو کہا گیا کہ آپ کیوں روتے ہوئے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس لیے روتا ہوں کہ ایک لڑکا یعنی محمد میرے بعد بھیجا گیا، اس کی امت کے لوگوں کی جنت میں داخل ہونے والی تعداد میری امت کے لوگوں سے زیادہ ہوگی۔ پھر ہم ساتواں آسمان پر پہنچے، کہا گیا کہ کون ہے؟ کہا کہ جبرائیل۔ کہا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا محمد۔ کہا گیا کہ کیا ان کی طرف لانے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جی ہاں۔ کہا گیا کہ ان کو مرحبا، آنا بہت اچھا ہے۔ بس میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا،
میں نے ان کو سلام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مرحبا بیٹے اور نیک نبی کے لیے۔ پھر میرے سامنے بیت المعمور کو بلند کیا گیا تو میں نے جبرائیل سے اس کے متعلق سوال کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بیت المعمور ہے جس میں ہر دن 70,000 فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ جب وہ عبادت کر کے نکلتے ہیں تو دوبارہ نہیں آتے، اور میری طرف سدرۃ المنتہا کو بلند کیا گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے پھل ہجر یعنی عرب کے علاقے کے بڑے برتن مٹکے کی طرح کے تھے، اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے۔ اس کی جڑ میں 4 نہریں ہیں، 2 اندرونی اور 2 بیرونی۔ میں نے ان کے متعلق حضرت جبرائیل سے سوال کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ 2 اندرونی تو جنت کی نہریں ہیں اور 2 ظاہری نیل اور فرات ہیں۔ پھر میرے اوپر ہر دن میں 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ میں لوٹا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے ہر دن میں 50 نمازوں کا حکم دیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ سے زیادہ لوگوں کو جانتا ہوں، اور میں نے بنی اسرائیل پر اس کا سخت تجربہ کیا ہے، اور آپ کی امت کو ہر دن میں 50 نمازوں کی قدرت نہ ہوگی، تو آپ اپنے رب کی طرف لوٹ جائیے اور ان سے اپنی امت کے لیے تخفیف کا سوال کیجیے۔ تو میں اپنے رب کی طرف لوٹ گیا، پس اللہ نے نمازوں کو 40 کیا۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور اسی طرح بات چیت ہوئی، پس اللہ نے نمازوں کو 30 کیا۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور اسی طرح بات چیت ہوئی، پس اللہ نے نمازوں کو 20 کیا۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور اسی طرح بات چیت ہوئی، پس اللہ نے نمازوں کو 10 کیا۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور اسی طرح بات چیت ہوئی، پس اللہ نے نمازوں کو 5 کیا۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کو کس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ نے نمازوں کو 5 کر دیا۔ تو انہوں نے ویسے ہی کہا۔ میں نے کہا کہ میں نے اس کو خیر کے ساتھ قبول کیا۔ پس آواز آئی کہ میں نے اپنا فریضہ پورا کر دیا اور اپنے بندوں پر آسانی کر دی، اور میں ایک نیکی کا بدلہ 10 کے برابر بڑھا کر دوں گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حوالہ بخاری شریف، حدیث نمبر 3207 ہے، کتاب بدء الخلق۔ تیسری چیز، معراج کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ ہم اپنے خطاب میں اس سے وضاحت کرنا ضروری ہے، کیونکہ امت نے 27 رجب کو ہی کو معراج کی تاریخ مان لی ہے امت، لیکن ایک حوالے کے ساتھ آپ کو بتایا جاتا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ المنتظم فی تاریخ الملوک والامم لابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 25-26 میں یہ لکھا گیا ہے۔ امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ معراج ہجرت سے 18 مہینے پہلے اور نبی علیہ السلام کو نبوت ملنے کے 12ویں سال میں رمضان کی 27ویں تاریخ میں ہفتے کی رات میں ہوئی، تو اس کے حساب سے رمضان میں گویا کہ معراج کا ثبوت مل رہا ہے ایک روایت کے مطابق۔ اور دوسرے مشائخ سے قول مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہجرت سے 1 سال پہلے ربیع الاول کے مہینے کی 17ویں رات میں ہوئی، اور مؤلف کتاب ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک قول رجب کے مہینے کی 27ویں رات کا ہے۔ تو اختلاف ہے معراج کی تاریخ میں۔ تفسیر روح المعانی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا ہے، اور اسی طرح اللؤلؤ المکنون فی سیرت النبی المامون کا حوالہ دیتے ہوئے اس میں بھی بتایا گیا ہے۔ تو بہرحال تیسری چیز امت کو یہ بتانا ہے کہ معراج کی تاریخ میں اختلاف ہے، یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ 27 رجب ہی کو اللہ کے نبی علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی ہے۔ چوتھی چیز، چوتھی بات، اس سفر کے 2 حصے ہیں۔ ایک سفر کا تذکرہ خود اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کا تذکرہ یہ سفر کا پہلا حصہ ہے۔ اس کا نام علماء نے، مفسرین نے، اور اسی طرح معارف القرآن میں بھی حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اسرا کہا ہے۔ اسرا یسری، اسرا سے ہے رات میں سفر کرنا۔ قرآن میں بھی اسرا کا لفظ آیا ہے بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں۔ اور سفر کا دوسرا حصہ معراج ہے، جو مسجد اقصی بیت المقدس سے 7 آسمان کی سیر کا تفریح کا جو سفر ہے وہ معراج ہے۔ تو اس سفر کے 2 حصے ہیں، پہلا حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کا، دوسرا حصہ مسجد اقصی سے پھر اوپر 7 آسمان کا۔ چوتھی چیز، سفر کے 2 حصے جب بیان کریں گے تو سفر کا پہلا حصہ جو
سفر اسرا کہلاتا ہے۔ اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف نکلے تو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام جو آسمان کی سواری براق لائے تھے، ابھی جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہم نے سنا، ایک دوسری حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام مسجد حرام سے جب مسجد اقصی لے کر جا رہے تھے تو کہاں کہاں درمیان میں اتارا۔ یہ نسائی شریف کی حدیث ہے، جس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، معراج کی رات میں میرے پاس ایک جانور یعنی براق لایا گیا جو کہ گدھے سے اونچا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ براق کی قد وغیرہ کا تذکرہ ہے، گدھے سے اونچا اور خچر سے چھوٹا تھا، اس کے قدم حد نظر پر پڑتے تھے، یعنی جہاں تک نگاہ جاتی ہے انسان کی وہاں تک قدم پڑتے تھے، تو میں اس پر سوار ہو گیا اور میرے ساتھ جبرائیل علیہ السلام بھی تھے۔ پھر میں چلا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں اتر کر نفل نماز پڑھ لیجئے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک جگہ اتارا گیا، میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ پھر جبرائیل امین نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کس جگہ نماز پڑھی؟ آپ نے طیبہ یعنی مدینہ طیبہ میں نماز پڑھی ہے، جہاں آپ بعد میں ہجرت فرمائیں گے۔ تو یہ بھی خطاب میں بتانا ہے کہ مسجد اقصی جاتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام نے مدینہ طیبہ میں اتار کر وہاں نماز پڑھوایا ہے۔ پھر ایک مقام پر پہنچ کر جبرائیل امین نے کہا کہ یہاں بھی اتر کر نماز پڑھیے، میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ پھر جبرائیل امین نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے آپ نے کہاں نماز پڑھی؟ آپ نے طور سینا میں اس جگہ نماز پڑھی جہاں اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا، تو یہ بھی جگہ ہے۔ تو طور سینا والتین والزیتون وطور سینین میں قرآن سورہ 3 میں بھی اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اس کی بھی مختصر وضاحت کر سکتے ہیں۔ پھر ایک مقام پر پہنچ کر جبرائیل امین نے کہا یہاں بھی اتر کر نماز پڑھیے، میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ پھر جبرائیل امین نے کہا آپ نے کہاں نماز پڑھی؟ آپ نے دراصل بیت لحم میں نماز پڑھی، بیت اللحم یعنی جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ یہ نسائی شریف کی حدیث ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جہاں ہوئی تھی قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے، حضرت مریم کا سورہ مریم میں وَحُزِّی إِلَيْكِ بِجِذِعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، یہ ساری باتیں اپنے بیان میں لا سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مسجد حرام سے نکلے تھے تو یہ ان جگہوں پر حضرت جبرائیل اتار کر نماز پڑھوائے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام مسجد اقصی اللہ کے نبی علیہ السلام کو لے کر گئے۔ مسجد اقصی میں داخل ہونے سے پہلے کیا کام ہوا؟ مسجد اقصی میں حاضری سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق کو باندھا ہے، حدیث میں اس کا تذکرہ ہے، مستدرک حاکم میں 3370 نمبر حدیث میں اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ہم بیت المقدس پہنچے تو جبرائیل امین نے اپنی انگلی سے اشارہ کر کے پتھر میں سوراخ کیا اور اس سے براق کو باندھ دیا۔ دوسرے احادیث میں یہ بھی تذکرہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق کو وہاں باندھا ہے جہاں انبیاء علیہ السلام اپنے سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ تو مسجد اقصی میں حاضری سے پہلے براق کو باندھا گیا ہے۔ پانچویں چیز مسجد اقصی میں حاضری اور براق کو باندھنے کا۔ چھٹی چیز مسجد اقصی میں ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی ہے۔ سنن نسائی کی حدیث ہے، سنن نسائی میں ہے، جس کا حدیث کا ٹکڑا ہے فَجُمِعَ لِيَ الْأَنْبِيَاءُ فَقَدَّمَنِي جِبْرَائِيلُ حَتَّى أَمَمْتُهُمْ ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کو میرے لیے جمع کیا گیا مسجد اقصی میں، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آگے بڑھایا یہاں تک کہ میں نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کی، پھر وہاں سے آسمان دنیا کی طرف مجھے لے جایا گیا۔ تو چھٹی چیز اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت کا تذکرہ، اسی لیے ہم ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو امام الانبیاء کہتے ہیں، اور یہ شرف اللہ تعالیٰ صرف ہمارے نبی کو بخشا ہے، اسے اور نبی کو یہ چیز حاصل نہیں ہوئی۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض کو بعض سے فضیلت دی ہے رسولوں میں، تو سارے رسولوں میں سب سے افضل ہمارے نبی علیہ السلام ہیں۔ تو قوم میں جو افضل ہوتا ہے اسی کو امام بنایا جاتا ہے، تو سارے نبیوں میں افضل ہمارے نبی تھے، اسی لیے سارے نبیوں کی امامت ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کی ہے۔ چھٹی بات۔ ساتویں بات،
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ساتواں آسمان کی سیر کیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے استقبال کے لیے، ملاقات کے لیے ہر آسمان میں نبیوں کو کھڑا کیا تھا۔ تو پہلے آسمان پر حدیث پاک میں آتا، جیسے کہ شروع میں نے حضرت انس کے حوالے سے بخاری کی جو حدیث سنائی، اس حدیث میں بھی تذکرہ ہے، بہت ساری روایات میں یہ تذکرہ ہے۔ پہلے آسمان پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کی، آپس میں جو بھی گفتگو ہوئی وہ شروع کی حدیث میں سنایا گیا۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت انس کی روایت میں آپ نے سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کے بعد جب اللہ کے نبی جانے لگے تو حضرت موسیٰ رونے لگے، آنکھ سے آنسو نکلے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کس چیز نے آپ کو رلایا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب تھا کہ میرے بعد ایک جوان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئیں گے، لیکن جنت میں جانے والی تعداد جو ہوگی میری امت سے زیادہ ان کی امت کی ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ بھی پیش آیا۔ پھر ساتویں آسمان پر ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات جب ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی حیت حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ تو ہم اپنے خطاب میں 8ویں بات یہ بھی بتائیں گے کہ بیت المعمور جو فرشتوں کی عبادت گاہ ہے، جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو اسی حدیث میں تذکرہ ہے جس کو ہم نے شروع میں پڑھا کہ بیت المعمور ہر دن 70,000 فرشتے اس کی عبادت کرتے ہیں، اور ایک دن میں جو 70,000 فرشتے عبادت کرتے ہیں دوبارہ ان کا عبادت کا نمبر نہیں آتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے فرشتے بنائے ہوں گے۔ آج کے زمانے کی ساری ٹیکنالوجی حساب کرنے سے قاصر ہے۔ 9ویں نمبر پر انشاءاللہ آپ کو 2 حدیثیں سنائیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت سارے گنہگاروں کے حالات کو دیکھے تھے۔ سارے گنہگاروں کے حالات بیان کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، 2 احادیث یہاں پیش کی جائے گی۔ پہلی حدیث، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے غیبت اور آبرو ریزی کرنے والوں کا جو انجام ہے اسے بیان کیا۔ مسند احمد کی روایت ہے، ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے میرے رب نے معراج کرائی تو میرا گزر ایسی قوم پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو ان ناخنوں سے چھیلتے تھے۔ میں نے کہا کہ اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آدمیوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں اور ان کی آبرو ریزی کرتے ہیں۔ لہذا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا ان کا انجام کیا ہو رہا ہے، تو اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے غیبت سے امت کو توبہ کرانا ہے، کسی کی آبرو ریزی کرنے سے امت کو توبہ کرانا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو دوسرا گناہ کا جو نتیجہ ہے، گناہ کی جو سزا ہے، ان کو دیکھا ہے، تو دوسری حدیث آپ کو بیان کریں گے۔ سود خور کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے عذاب میں مبتلا دیکھا، یہ حدیث بھی مسند احمد کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات میں ایک آدمی کو دیکھا کہ جو نہر میں تیر رہا ہے اور پتھر کو لقمہ بنا بنا کر کھا رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب میں مجھے بتایا گیا کہ یہ سود خور ہے، پتھر کھانے پر اسے مجبور کیا جا رہا تھا، یعنی یہ فائدہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بطور عذاب کے پتھر کھانے پر اسے مجبور کیا جا رہا تھا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اور اسی طرح 10ویں نمبر پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت سارے صحابہ رضی اللہ عنہم کے مقامات جنت میں دیکھے ہیں۔ 2 حدیثیں 2 صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں جو اللہ کے نبی نے بتائی آپ کی خدمت میں رکھی جا رہی ہیں۔ پہلی حدیث، جنت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے محل کی زیارت اللہ کے نبی علیہ السلام نے کی۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں معراج کی رات جنت کے اندر چل رہا تھا کہ میں نے ایک محل دیکھا۔ میں نے کہا کہ اے جبرائیل، یہ کس کے لیے ہے؟ میرا خیال تھا کہ یہ میرے لیے ہے۔ جبرائیل امین نے کہا کہ یہ حضرت عمر کے لیے ہے۔ پھر میں تھوڑا چلا تو میں نے ایک اور محل پہلے سے زیادہ عالیشان دیکھا۔ میں نے کہا کہ اے جبرائیل، یہ کس کے لیے ہے؟ اور میرا خیال یہ تھا کہ یہ میرے لیے ہے۔
جبرائیل امین نے کہا کہ یہ حضرت عمر کے لیے ہے، اور اس میں خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں والی حور تھی۔ اے ابو حفص یعنی عمر، مجھے اس میں داخل ہونے سے آپ کی غیرت مانے آ گئی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ سے بھی غیرت کروں گا؟ دوسری حدیث حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ یہ حدیث بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیوی رمیثہ کو دیکھا، اور میں نے قدموں کی آہٹ کو سنا تو میں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ یہ بلال ہیں۔ اس حدیث میں بخاری کی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیوی رمیثہ اور اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی قدم کی آہٹ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں دیکھا ہے۔ تو بہت سارے صحابہ رضی اللہ عنہم کے چیزیں اللہ کے نبی نے جنت میں دیکھا۔ صرف خطبے میں 2 حدیثیں آپ کے لیے ہم مواد کے طور پر فراہم کر رہے ہیں۔ 11ویں بات، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج میں جو تحفے میں دیا گیا، سب لوگ جانتے ہیں نماز کا تحفہ دیا گیا۔ شروع میں 50 نمازیں ملی تھیں۔ بخاری کی حدیث جو شروع میں سنائی گئی اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر 10 نمازیں کم ہو گئی، آخر میں 5 نمازیں باقی رہیں۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ 5 نمازیں کم ہو کر آخر میں 5 رہ گئی۔ تو بہرحال معراج کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کا تحفہ دیا، اور وہ بات بھی ہمیں پیش کرنا ہے۔ 12ویں بات، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اسرا کی تصدیق سے صدیق کا جو لقب ملا۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ کی طرف معراج کی رات میں سیر کرائی گئی تو صبح کو لوگوں نے اس کے متعلق گفتگو کی، تو کئی ان لوگوں نے اس واقعے کا انکار کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے تھے، اور مشرکین میں سے بعض لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ کیا آپ اپنے ساتھی محمد پر یقین کرتے ہیں جو یہ گمان کرتے ہیں کہ انہی رات میں بیت المقدس کی طرف لے جایا گیا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے؟ مشری نے کہا کہ ہاں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر انہوں نے واقعی یہ بات فرمائی ہے تو درست فرمائی ہے۔ مشرکین نے کہا کہ کیا آپ ان کی اس بات میں تصدیق کرتے ہیں کہ وہ رات میں بیت المقدس کی طرف گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بے شک میں تو ان کی اس سے بھی دور والی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں جو وہ آسمان کی خبریں صبح یا شام بذریعہ وہی بتلاتے ہیں۔ بس اس واقعے کی وجہ سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا نام صدیق رضی اللہ عنہ رکھا گیا۔ حاکم نے، بہقی نے، ابو نعیم نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ واقعہ بتائے، مشرکین نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بطور دلیل کے بیت المقدس کی کچھ علامات وغیرہ پوچھنا شروع کیے، تو حدیث میں ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب قریش نے میرے بیت المقدس کی طرف سیر کرنے کو جھٹلا دیا تو میں حتیم میں کھڑا ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے بیت المقدس کو نمایاں فرما دیا اور میں نے اس کو دیکھ کر مشرکین کو اس کی نشانیوں کی خبر دینا شروع کر دی۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے بھی اپنی صحیحین میں روایت کیا ہے۔ شاید میرے خیال سے اتنا مواد خطبہ حضرات کے لیے کافی ہے، اور بھی بہت ساری باتیں احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ جو احباب مزید اپنے علم میں اضافے کے لیے اور خطبات وغیرہ میں بیان کے لیے چاہتے ہیں کہ مزید انہیں مواد فراہم کیا جائے، یا یہ کہ جن اردو کتابوں کے ذریعے سے ان نکات کو بیان کیا گیا ہے، اگر وہ PDF کی شکل میں کوئی چاہتے ہیں تو وہ برائے کرم ٹیلی گرام اکاؤنٹ میں رابطہ کریں، 7353701708۔ انشاءاللہ آپ کو ٹیلی گرام میں
ان کتابوں کے PDF آپ کو ارسال کیے جائیں گے۔ حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے نشر الطیب، اردو میں ہے، بہت تفصیل کے ساتھ بہت ساری باتیں انہوں نے اس کتاب میں نقل کی ہیں، آپ کو وہ مل جائے گی PDF کی شکل میں۔ پورے معراج کے واقعے سے کیا کیا سبق ہمیں حاصل ہوئے، 40 اسباق، یہ بھی ایک کتاب موجود ہے، اس کے ذریعے سے بھی 40 اسباق ہمیں مل جائیں گے اس کتاب کے ذریعے سے۔ اور اسی طرح اور ایک کتاب ہے ایک مفتی صاحب کی لکھی ہوئی، وہ بھی میرے پاس PDF کی شکل میں موجود ہے۔ بہرحال معراج کے عنوان پر 2-3 جو اردو کی کتابیں، بہترین کتابیں معراج کے عنوان پر موجود ہیں، جس کسی ساتھی کو، جس کسی عالم دین کو مطالعے کے لیے چاہیے وہ رابطہ کریں، انشاءاللہ انہیں کتاب ارسال کیا جائے گا۔ دعا بھی فرمائیں، اللہ تعالی ہمارے اس علمی کام کو موت تک باقی رکھیں، اخلاص للہ نصیب فرمائیں، اور ہمارے اس علمی کام کو تمام میں پھیلانے کے لیے آپ سے درخواست ہے آپ YouTube چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور خصوصاً خطبہ حضرات کے لیے ہمارے YouTube چینل کا لنک سینڈ و شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔